اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع انتہائی حساس ہے اور وہی کچھ سیم ہو رہا ہے جو میں گزشتہ 4 سالوں سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ خان صاحب نے اب اسی پہ ہی عالمی طاقتوں کے کہنے پہ ہی عمل شروع کر دیا ہے کہ فوج کے سینئر افسران پہ بغیر ثبوت کے الزامات لگانا۔ یہ وہی ہے کہ ان کے خلاف ان کو متنازع بنایا جائے اور ان کے خلاف عوام میں نفرت پھیلائی جائے، اور یہ اسی نفرت کا ہی نتیجہ تھا کہ کل پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے ہی مولوی نگار کو قتل کر دیا۔ تو یہ نفرت کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہی نفرت پھیلائی جا رہی ہے اب آرمی کے خلاف، لیکن انشاءاللہ وہ وعدہ اللہ شریک جب کسی کو عزت دیتے ہیں نا تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ذلت نہیں دے سکتی ہے۔ اب ہماری آرمی کو اللہ کی طرف سے عزت ملی ہے نا، تو یہ پوری دنیا بھی مل کے آ جائے نا تو ان کو یہ عزت ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو ان کے نصیب میں اللہ نے ذلت لکھ دی ہے، یہ قدم قدم پہ ان کو ذلت ملتی رہے گی اور ذلیل ہوتے رہیں گی۔ کچھ ہو رہے ہیں، کچھ آگے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا موضوع میرا بہت اساس ہے، اس موضوع پہ بہت احتیاط کے ساتھ آگے ویلاگ کو لے کے چلوں گا تاکہ یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے نا اس کو مزید پھیلنے سے روکا جائے، اس کو کم کیا جائے اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ آپ لوگوں کو غلط لائن پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، یقین ہے انشاءاللہ وہ وعدہ اللہ شریک ضرور مدد کرے گا۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے وہی ایک اپیل ہے کہ دیکھیں میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور اس وقت رات کے 2:30 بج رہے ہیں۔ 2:30 بجے میں آپ لوگوں کے لیے پوری محنت کر کے ویلاگ تیار کیا ہے اور اس کے بعد جو جو باتیں کروں گا ان کی پوری تصدیق کی ہے، پوری تحقیق کی ہے، اس کے بعد پروف میرے پاس سارے موجود ہیں اور اس کے بعد میں ویلاگ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور میں دیکھیں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر کے بناتا ہوں تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے نا کہ اس کا آپ لوگ کس طریقے سے میری محنت کا مجھے رزلٹ دے سکتے ہیں کہ سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں کیونکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، میں آج آپ کو بتاؤں کہ ایک پارسل آیا ہے انگلینڈ سے، جناب انصر جنجوعہ صاحب نے بھیجا ہے۔ اللہ ان کو خوش رکھے اور اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں لائے، میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے ان کے لیے۔ انہوں نے میرے لیے یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ جناب یہ دیسی گھی بھیجا ہے انہوں نے، یہ دیکھیں، یہ دیسی گھی ہے جناب گائے کا، یہ انگلینڈ سے آیا ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹی مکھی کا شہد انہوں نے بھیجا ہے۔ اس کی مجھے بہت شدید ضرورت تھی، یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے، یہ بھی انہوں نے بھجوایا ہے۔ ان کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے اور اللہ ان کے رزق میں، کاروبار میں لاکھوں گنا اضافہ فرمائے، اور میرا وہ ریگولر میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دونوں بھائی، بلکہ 3 بھائی ہیں، تینوں بھائی، تو ان کی فیملی ساری ہی دیکھتی ہے جی، لیڈیز بھی دیکھتی ہیں، سب اللہ بھلا کرے، اور بہت سارے اور ممالک میں بھی دیکھتے ہیں لوگ
کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں. ایک جھوٹ بولو گے نا، کتنے دن چلے گا؟ ہفتہ چل جائے گا، 10 دن چل جائے گا، 15 دن چل جائے گا، مہینہ چل جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاؤ گے، لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ عوام پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. اگر میں مطلب جھوٹ بولتا رہتا تو ان 4 سالوں میں میرا چینل تو ٹھس ہو چکا ہوتا، کیونکہ رشوت تو میں لیتا نہیں ہوں، لفافے تو میں پکڑتا نہیں ہوں، اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی میں ہی ہوں، اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں. میری عمر 75 سال ہے، اور میں نے 1975 میں اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا نوائے وقت اخبار سے. عارف نظامی صاحب مالک ہوتے تھے ان کے دور میں. اس وقت سے لے کے اب تک لگاتار چل رہا ہوں. یہ صحافت جو ہے نا، یہ ایک ایسا چسکا ہے نا کہ یہ جس کو لگ جائے نا تو وہ پھر اس کو چین نہیں لینے دیتا ہے. اور پھر ویسے بھی جب ملک تباہی کی طرف جا رہا ہو نا، تو ہمارا کام ہے یہ بھٹکے ہوئے بچوں کو سیدھے راستے پہ لانا، یا مطلب جو لوگ اپنی عالمی طاقتیں ہمارے آرمی اور فوج کو لڑانا چاہتی ہیں، سوری آرمی اور عوام کو لڑانا، فوج اور عوام کو لڑانا چاہتی ہیں، اس میں لوگوں کو سمجھانا کہ بھائی یہ پہلے یہ کھیل کھیلا گیا ہے عراق میں، پھر شام میں، پھر ترکی میں، نہ سوری ترکی کہہ رہا ہوں کہ پھر اس میں لیبیا میں، وہی کھیل اب پاکستان میں شروع کر دیا گیا ہے. یہ پہلے ان ممالک کو تباہ کر چکے ہوئے ہیں، عوام کو لڑا کے فوج کو کمزور کرتے ہیں، اور بعد میں اٹیک کر کے نا تو قبضہ کر کے نا تو پھر اپنی مرضی کا وہاں سیٹ اپ لگاتے ہیں. اور مرضی کے یہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہاں سیٹ اپ نہیں لگانا ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے 4 ٹکڑے کر کے 4 ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کر دینے ہیں، اور سی پیک کو رول بیک کر دینا ہے، اور چائنا کو ادھر ہی محدود کر دینا ہے. یہ ہے ان عالمی طاقتوں کی سیاست، اس سے بچیں. اچھا دیکھیں، جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے. جھوٹ کہیں پہ بھی بولا جائے نا، میں بولوں یا آپ بولیں یا عمران خان بولے، زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. جھوٹ بول بول کے نا اس نے یقین جانی اپنی ویلیو ٹکے جتنی کر دی ہے. اب سب سے بڑا اس کو نقصان کیا ہوا ہے، پی کے اندر جہاں 10 سال اس نے حکومت کی، وہاں ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہار گئے ہیں، وہ ان کا پینل ہار گیا ہے، نواز شریف گروپ جیتا ہے. یہ نواز شریف کی سب سے بڑی فتح ہے وہاں پہ پی کے میں. جہاں 10 سال انہوں نے حکومت کی تھی نا، وہاں سے انہیں شکست ہوئی ہے. اور اگر انہوں نے کچھ 4 سالوں میں کام کیا ہوتا نا، 9 MNA ان کے کراچی سے، اور MPA تقریباً 36 کے قریب ہے، تو وہ ان کے اپنے تھے. اور اس کے باوجود جو کل رزلٹ آئے ہیں نا، ان کو دیکھ کے نا تو خان صاحب کو چاہیے کہ اب توبہ استغفار کر کے 70+ ہو گئے. میں 75 کا ہوں، تو وہ بھی 72-73 کا ہے. وہ الگ بات ہے کہ منہ کالا کر کے کالا کولا مل کے تو وہ جعلی جوان بنا ہوا ہوتا ہے، تو ویسے شکل سے نظر آ جاتا ہے. اب میں اگر کالی داڑھی کر لوں، کالا کولا مر لوں، تو میری شکل سے تو پھر بھی میں بوڑھا ہی نظر آؤں گا، جوان تو پھر بھی میں نہیں نظر آؤں گا. تو کیوں نہ پھر آپ نے جو اللہ نے ایک نور دیا ہے چہرے پہ، جو اللہ نے ایک اچھا سنت رسول دیا ہے، سفید بالوں میں اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے، میں ان کو پسند کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، تم بھی ان کی عزت کرو. یہ واضح طور پہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہوا ہے بزرگ بندوں کے بارے میں، یہ سفید داڑھی والوں کے بارے میں. تو بزرگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک بھی، عوام کے نزدیک بھی. تو وہ خان صاحب بھی اب بزرگ ہیں، اب وہ فراڈ کے ذریعے جوان بننا چھوڑیں، جوان شوان کوئی نہیں، اب وہ سودا بک چکا ہوا ہے. اسی لیے بیویاں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں. 3 کی ہیں، تینوں جو ہے نا اینڈ ہو چکی ہیں بھی ہے، اب چوتھی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ سنا میں نے انگلینڈ میں چوتھی بھی نکل آئی ہے. تو اب آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. کوشش کیا کریں جی زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز پوری دیکھا کریں، اور کیا نام ہے، آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں.
پتہ نہیں کس کی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی آمین کہنے سے ہی سب کا مسئلہ میرے سمیت حل ہو جائے، دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں، اور ملک کا بھلا ہو جائے، عوام کا بھلا ہو جائے۔ تو اب جناب آ جائیں اصل موضوع کی طرف۔ اچھا، خان صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا نا، یہ جب وہ اس کو روکنے کے لیے نا، آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی تعیناتی روکنے کے لیے وہ دھرنا لے کے آ رہے تھے اسلام آباد نا، تو وزیر آباد کے قریب ان پہ حملہ ہوا تھا۔ تو نہیں، وزیر آباد نہیں، کسی اور جگہ پہ ہوا تھا، اب میرے ذہن میں اس پر صحیح نہیں آ رہا ہے۔ تو ادھر جو ان پہ حملہ ہوا تھا نا، اور حملہ وہ ہوا نہیں تھا، وہ کروایا گیا تھا، انہوں نے خود کروایا تھا، جعلی حملہ کے نیچے سے گولیاں لگ رہی ہیں اور اوپر جا کے اوپر سے پھر لگ کے ان کی ٹانگ کو لگ رہی ہے۔ بھائی نیچے سے گولی جاتی ہے جب اوپر، تو وہ تو سیدھی جا کے ادھر سے گھسے گی اور ادھر سے نکلے گی نا، وہ پاؤں میں کیسی لگ گئی، پاؤں میں ٹانگ میں کیسے لگے گی؟ اور ٹانگ کا بھی کسی میڈیکل وہ سرکاری ادارے کا ہی نہیں، ان کو کوئی گولی نہیں لگی تھی، کوئی زخم کا نشان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی وہ کسی سرکاری ہاسپٹل سے اپنی پسند کے ڈاکٹروں کا پورا پینل بنوا لیں، اس میں سی ایم ایچ کے ڈاکٹر رکھ لیں، دو دو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ڈاکٹر رکھ لیں، دو وفاق کے ڈاکٹر رکھ لیں، دو اپنے ہاسپٹل کے شوکت خانم کے سینئر ترین ڈاکٹر رکھ لیں، ان کا ایک پینل بنا دیں، وہ خان صاحب کا چیک اپ کر لیں۔ اگر گولی ثابت ہو جائے، یقین جانیے اس کے جسم کے کسی حصے پہ گولی کی خراش تک ثابت ہو جائے، میں ہر قسم کے سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ نہیں لگی ہوئی ہے، گارنٹی کے ساتھ 100% بتا رہا ہوں، پوری تحقیق کرنے کے بعد بتا رہا ہوں، کوئی گولی نہیں لگی ہوئی ہے اس کو۔ تو اب جناب انہوں نے اس کا یہ پلاننگ تھی، ایک قصہ تھا عالمی طاقتوں کا، جو گائیڈ کر رہے ہیں نا، پیچھے سے گائیڈ کیا جاتا ہے نا، وہی یہ اسلامی ٹچ، اسلامی بیانیہ، یہ ریاست مدینہ، یہ سب پیچھے سے ہی بن کے آیا تھا، اس کے پاس اتنا دماغ ہی نہیں، پوڈری بندہ ہے، اس کے پاس کون سا دماغ ہونا ہے۔ تو یہ جناب کس طرح ہوا ہے کہ ایک پلان ہوا پورا، آرمی کو بدنام کرنا، آرمی کو متنازع بنانا، اور ان کے خلاف آہستہ آہستہ پھر آگے لے کے نفرت عوام میں پھیلانا۔ تو یہ جناب سوچی سمجھی سازش کے تحت آرمی کے ایک سینئر آفیسر لیفٹیننٹ جنرل فیصل نصیر صاحب، بہت پائے کے چوٹی کے یقین جانیے آفیسر ہیں، انتہائی ایماندار آفیسر ہیں، اور ان کا رینک جو ہے نا وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے، اور یہ جو آئی ایس آئی کا سربراہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد یہ دوسرا اہم ترین عہدہ ہوتا ہے آئی ایس آئی میں، اور یہ ہماری ایجنسی کو بدنام پوری دنیا میں کرنے کا عالمی طاقتوں کا ہی ایجنڈا ہے، جس کے تحت اس کو آئی ایس آئی کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کے آفیسروں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یقین جانیے نہ تو کوئی پروف ہے خان صاحب کے پاس، اور نہ ہی انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے۔ بھئی وہ کیوں کریں گے؟ پولیس کے ذریعے نہیں وہ کرا سکتے ہیں؟ اگر اس کو مروانا ہی ہو تو کسی بھی وہ کرائے کا قاتل لے آئے افغانستان سے، اس کو پیسے دیں 10 15 20 کروڑ روپیہ، وہ خان صاحب کو گھر کے اندر جا کے اڑا کے آ جائے گا، بلکہ اپنے آپ کو بھی اڑا دے گا۔ تو وہ خان صاحب کے ہی لائے ہوئے ہیں نا افغانی۔ تو یہ آرمی کا کام نہیں ہے، آرمی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں عوام کو یقین دلاتا ہوں اس چیز کا کہ اس میں آرمی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ سب ان عالمی طاقتوں کی سازش ہے، یہ ان کا وہ پلان ہے کہ عوام کو اور آرمی کو آپس میں بدزن کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے کھڑا کیا جائے، اور اتنا نفرت بانٹ دی جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑ کے کمزور ہو جائے۔ آرمی دنیا کی طاقتور ترین آرمی بھی اس وقت کمزور ہو جاتی ہے جب اس کی اپنی عوام ہی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، پھر اس میں لڑنے کی طاقت نہیں رہتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اور ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کو بے نقاب کریں، اور ان عالمی طاقتوں کے منصوبوں کو بے نقاب کریں۔ اس میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، آپ سب بھی ساتھ دیں، اور جتنے بھی سینئر صحافی ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ اس
چیز پہ بھی لاگ کیا کریں زیادہ سے زیادہ کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو واپس آپس میں وہ کرنا ہے۔ ویسے اب عوام بھی سمجھ گئی ہوئی ہے، کیونکہ خان صاحب کو عوام نے سمجھ کے ہی چھوڑا ہے۔ انہوں نے بیانیہ جتنے بھی اب تک بیانیے تبدیل کیے ہیں نا، سارے فلاپ ہوئے ہیں، عوام نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی۔ انہوں نے ریلیاں نکالی ہیں، وہ فلاپ ہوئی، انہوں نے دھرنے دیے، وہ فلاپ ہوئے، انہوں نے الیکشن، وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں نے جتنے بھی الیکشن لڑے ہیں سب جیتا ہوں، وہ کس طرح جیتے تھے؟ وہ باجوہ صاحب نے جتوائے تھے، فیض حمید صاحب نے جتوائے تھے، باجوہ صاحب نے نہیں، فیض حمید صاحب کا کارنامہ تھا، انہوں نے جتوائے تھے۔ وہ کس طریقے سے جتوائے تھے؟ فراڈ کے ذریعے جتوائے تھے، 2 نمبر دھاندلی کر کے جتوائے تھے۔ اب خان لڑ کے دکھائے نا مجھے بغیر دھاندلی کے، پھر میں اس کو مانوں کہ کتنا ووٹ لیتا ہے۔ اب اس کا اشر دیکھا آپ لوگوں نے، کراچی میں کیا اشر ہوا ہے، کتنے سیٹیں ملی ہیں؟ 278 سیٹوں میں سے خان صاحب کو ملی ہیں 43 سیٹیں، اس سے اندازہ کر لیں۔ نون لیگ کا وہاں پہ کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، اس کے باوجود نون لیگ 7 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ تو مطلب نون لیگ کی کارکردگی وہاں پہ بہتر ہوئی ہے نا۔ تو اچھا، ان عالمی طاقتوں کے یہ ایک پی ٹی آئی اکیلی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی نمبر 1 پارٹ ہے ان کا، اور نمبر 2 پارٹ ہے جماعت اسلامی۔ یہ جو وہ ترچھی ٹوپی والا ہے نا، وہ بھی ان طاقتوں کا ہی ہے۔ یہ آج نہیں، کل نہیں، ہفتے بعد میری بات لکھ کے رکھ لیں، اس نے اس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ، اور مل کے الیکشن لڑنا ہے، اور جو پیچھے عالمی طاقتیں ان کو سپانسر کر رہی ہیں نا، اس میں وہ بھی شامل ہے۔ اسی لیے تو اب جماعت اسلامی کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ جماعت اسلامی اس وقت تھی جب قاضی حسین احمد تھے، جو سچا اور کھرا بندہ تھا۔ اس کے بعد تو وہ تو ختم ہو چکی ہوئی ہے، اس کی کوئی اب وہ نہیں ہے۔ عوام نہ اس کی بات سنتی ہے، نہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا کیا۔ اچھا، عوام کو خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو پولیس کی ماریں کھائیں عوام نے، جیلیں کاٹی عوام نے، اور ٹکٹ لے اڑے سرمایہ دار جو کہ کوئی ڈاکو ہے، کوئی کرپٹ مافیا ہے، کوئی قبضہ گروپ ہے، انہوں نے 5 کروڑ خان کو دیا، اور 1 کروڑ 20 لاکھ اس کو ثاقب نثار کو دیا۔ 6 کروڑ 20 لاکھ میں ایک ٹکٹ فروخت ہوا ہے۔ ہاں، ایک بندے کو ٹکٹ فری میں ملا ہے، وہ رمل علی خسرے کو۔ مطلب ان عوام سے تو وہ خسرا زیادہ ویلیو رکھتا ہے خان کی نظروں میں، اس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کو ٹکٹ فری میں ملا ہے۔ باقی تو کسی کو ٹکٹ ملا ہی نہیں، ان کی خان نے اس قابل ہی نہیں ان کو سمجھا کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے۔ تو اب وہ سارا اندر سے بھی ایک گروپ بن چکا ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے۔ اور آج کی میں آپ کو کنفرم اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ لاہور میں پی ٹی آئی کے سینئر ترین 16 ایم این اے نیشنل اسمبلی کے ممبران، جن کو دوبارہ بھی الیکشن میں ٹکٹ پی ٹی آئی نے دینا ہے، لیکن انہوں نے آج میٹنگ کی ہے، ایک کھانا کھایا ہے اکٹھا مل کے، سب نے ایک پرسنل میٹنگ کی ہے۔ اس میں انہوں نے اتفاق کیا آپس میں کہ ہم ایک الگ شناخت بنائیں گے اور الگ گروپ کے نام سے حصہ لیں گے الیکشن میں۔ تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کو ہی ہوگا، ان کے اپنے ووٹ ٹوٹیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا، اس کا ووٹ بینک سب سے زیادہ متاثر کرے گی پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہی سارا چھینا تھا نا پی ٹی آئی نے۔ نون لیگ کا ووٹ تو پورے کا پورا اسی طرح کنفرم موجود ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، کم نہیں ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹ کے گیا تھا، پیپلز پارٹی کا ووٹ ٹوٹ کے بے نظیر کے بعد گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف، لیکن وہاں انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ان سے تو زرداری صاحب اور بلاول لاکھ درجے بہتر ہے، کم از کم اس نے کشمیر بیچا تو نہیں، جا کے انڈیا کے اندر کشمیر کے حق میں بولا تو صحیح ہے، بولا تو ہے نا، اور کھل کے بولا، اور صحیح مردانہ پاور کے ساتھ بولا ہے کہ جس طرح ایک مرد کو بولنا چاہیے اس طرح بولا ہے وہ ان کے اندر جا کے۔ حالانکہ اس کے سر کی قیمت 2 کروڑ رکھی ہوئی ہے بی جے پی والوں نے، یہ آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ بلاول کے سر کی قیمت، جب اس نے اس کو کسائی کہا تھا نا،
تو اس وقت انہوں نے اس کو اس کی قیمت رکھی تھی 2 کروڑ روپیہ، جو بلاول کے سر کو لے کے آئے گا اس کو 2 کروڑ دیں گے بی جے پی والے۔ تو وہ دیکھیں وہ پھر بھی نہیں ڈرا، وہاں جا کے ان کے اندر بیٹھ کے کس طریقے سے اس نے بات، تو خان صاحب نے کیا کیا، جا کے ٹرمپ کے ساتھ مل کے کشمیر حوالے کر کے اس کے مودی کے، تو یہاں آ کے بڑے تڑلے سے بے شرمی کی انتہا جھیٹ پنا کے حساب سے کہتا ہے جی جناب میں تو ایک اور ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں۔ یہ منوس جیت کے نہیں آیا تھا، یہ کشمیر بیچ کے آیا تھا اور امریکہ کے کہنے پہ بیچا، ان کے ساتھ معاہدے کر کے آیا، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے اسٹیٹ بینک کو ان کے والے کیا، اور اس کے علاوہ یہ جو آج مہنگائی کا طوفان ملک میں آیا ہوا نا، یہ خان صاحب کا ہی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے نا، یہ ان کا ہی نتیجہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ریٹ نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی موبائل فونوں پہ شہباز شریف نے ٹیکس 100% بڑھایا تھا نا عمران نیازی نے، اس نے 95% واپس کم کر دیا۔ اب موبائل سستے ہوں گے، کاروبار بہتر ہوں گے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے موبائل فونوں کے ساتھ، اور ہر بندے کی ضرورت ہے۔ ایک صدر وزیر اعظم سے لے کے تو ایک صفائی کرنے والے بندے کے سے تک ہر بندے کی ضرورت ہے موبائل پہ تو ٹیکس میں کہتا ہوں ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر وہ بھی تو بہت کم 5% 4%۔ اسی طرح جو گاڑیاں ہیں، گاڑیوں پہ خان صاحب نے اتنا 100% سے بھی زیادہ ریٹ بڑھا دیے تھے کہ وہ ریٹ ان کے آسمانوں پہ پہنچ گئے ہوئے تھے، تو ابھی ان پہ بھی 95% ٹیکس واپس لے لیا گیا ہے، 5% رہ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب گاڑیاں بھی سستی ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ روس سے معاہدہ ہو گیا، سستا پیٹرول اسی مہینے میں ہی آنا شروع ہو جائے گا، یہ 10-15 دنوں کی بات ہے۔ انشاءاللہ 15 تاریخ کے بعد جو ریٹ کافی زیادہ نیچے آ جائیں گے انشاءاللہ، پیٹرول کے بھی، پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ نیچے آئیں گے تو باقی چیزیں خود بخود سستی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور دیکھیں کتنی اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ ہم نے 1 سال پورا حکومت کو ہو گیا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کو، اور انہوں نے آئی ایم ایف نے نہیں دیے، آئی ایم ایف ان کو ذلیل ہی کرتی رہی ہے، آئی ایم ایف ان کو عوام میں نفرت ہی پھیلاتی رہی ہے ان کے خلاف، تو پیسے پھر بھی انہوں نے نہیں دیے اور دینے بھی نہیں ہیں اس نے، کیونکہ وہ تو چاہ رہی ہے کہ کسی طرح یہ زیادہ سے زیادہ مہنگائی کریں تو لوگ ٹوٹ کے پھر خان صاحب کی طرف ہی جائیں، کیونکہ وہ بھی تو ان عالمی طاقتوں کا ہی ادارہ ہے نا، آئی ایم ایف ہمارا یا آپ کا ادارہ تو نہیں ہے، یا کسی مسلمان ملک کا ادارہ تو نہیں ہے، وہ تو ان یہودیوں کا بینک ہے آئی ایم ایف، ان کا ادارہ ہے، یہودیوں کا ادارہ ہے، مسلمانوں کو نہیں ہے، مسلمانوں کا تو نمبر 1 دشمن ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے پھر دیکھیں، اچھا آج جو ہے نا، اب آ جائیں جناب بندیال صاحب کے اس پہ، کہ بندیال صاحب نے آج جو کارروائی کی ہے نا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں فل کورٹ نہیں بناؤں گا، ایک وہ لیڈیز جج ہے، وہ بھی اس کا تو چانس ہی نہیں بنتا تھا، اس کو تو یہ لائے اسی لیے تھے کہ اس کو بھی استعمال کریں گے، اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ سب عالمی طاقتوں کے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں، ڈالر لے کے، ڈالروں پہ فیصلے کرنے والے یہ چاروں جج ہیں، 8 تھے لیکن اب 4 رہ گئے ہیں، 4 جو ہے نا انہوں نے اپنے وطن کا ساتھ دینے کا، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، فیصلہ کیا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا یہ فل بینچ کیا کہتا ہے، اتنی ڈٹائی کے ساتھ اس بندے میں نہ کوئی شرم، نہ غیرت، نہ حیا، ایسے بندوں کو میں نہیں عزت کرتا رہتا ہوں۔ یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں نا، رشوت خور ہوتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، یا یہ جو عالمی طاقتوں کے آگے بک کے ہمارے اپنے وطن کو، پاک ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی آرمی کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، میں ان کی عزت نہیں کرتا رہتا ہوں۔ تو ان کا آج دیکھیں کس ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، نہیں جی ہم فل کورٹ نہیں بنائیں گے، وہ حکومت فل کورٹ بنا کے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ بھائی حکومت کیا فائدہ اٹھائے گی کہ فل کورٹ بناؤ، فل کورٹ میں تو آپ کے بھی جج شامل ہوں گے، نیوٹرل جج بھی شامل ہوں گے، حکومت کا تو کوئی جج اس میں نہیں ہے، یا حکومت تو نہیں اس میں شامل ہوگی، یہ کس کو بیوقوف بنا رہا ہے بندیالہ؟ اس کو بندیال بھی نہیں آتا، بندیال نہیں، بندیالہ کہنا چاہیے، یہ ہے ہی اسی قابل ہے۔
کیا کر لے گا؟ میں نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ جیل میں ڈال دے گا، نہ ڈال دے، ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، مروانا چاہتے ہیں مروا دیں، لیکن میرے جیسے لاکھوں اس ملک پہ قربان، ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، ملک نہیں ہے تو کچھ بھی، کم از کم میری آنے والی نسلیں تو فائدہ اٹھائیں گی نا اس ملک سے، میرے ہی پوتیاں پوتے ہوں گے، میرے ہی بچے ہوں گے، یہ جو ایجنسیوں میں ہیں یا اداروں میں ہیں یا آرمی میں، یہ بھی تو میرے ہی بچے ہیں، آپ لوگوں کے ہی بچے ہیں، ہم سب کے بچے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہر بندے کی یہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے یہ کوشش کرے، اپنی نئی نسل، یہ جو نئی نسل آج کل اٹھی ہے نا، یہ خان صاحب کی بہت حمایتی ہے، خان صاحب کی پوجا کرتی ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے، اس کو کیا اس کے ذہن میں 4 سالوں میں اس نے گند بھر دیا نئی نسل کے، کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھتے ہیں۔ ماں باپ کے آگے بھی کتنے لوگوں نے مجھے کہا ہے، آرمی کے کافی افسروں نے مجھے کہا ہے کہ بھائی ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اچھا ہاں، ایک اور بات، یہ جو اسلام آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں نا، اس میں وہ ایک عورت بھی شامل تھی جو چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ میں آرمی کے بریگیڈیئر کی بیوی ہوں۔ یقین جانیے بالکل جھوٹ تھا، وہ کسی بریگیڈیئر کی بیوی نہیں تھی، حتیٰ کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی بھی بیوی نہیں تھی، اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا آرمی سے۔ یہ ان کو کرائے پہ رینٹ پہ لایا جاتا ہے، لا کے نا تو آرمی کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے یہ رینٹ کی عورتیں ہیں، یہ کرائے کی عورتیں ہیں، اور پیچھے ان کا دھندا کیا ہے یہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں کسی کی بھی لیڈیز خاص طور پہ یا بیٹیوں کا مسئلہ آ جائے نا، میں اس پہ نہیں بولتا رہتا ہوں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا لیول ہے ان کا، وہ لیول ہے کہ وہ پرسوں اس میں جو ریلی نکلی ہے اس میں ایک وہ منحوس عورت نے، وہ آپ نے پوری کی پوری قمیض اٹھا دی، وہ مجھے کسی بندے نے سینڈ کیا، اچھا تھوڑی سی میں نے دیکھی، اس کے بعد میں نے فوراً ڈیلیٹ کی اور توبہ استغفار کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کیا ہے، میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا وہ ڈانس کیا ہے یا کس چیز کی ہے۔ تو جب میں نے وہ سین دیکھا نا، وہ یقین جانیے اپنے وہ قمیض پوری اتار دیتی ہے، تو میں نے اس وقت وہ توبہ استغفار کی، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی۔ ویڈیو اس طرح کی آگے فارورڈ نہ کیا کریں، اس میں بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ دیکھیں یوٹیوب پہ جب تک وہ ویڈیوز چلتی رہے گی نا، تو آپ لوگوں کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، گناہ ملتے جائیں گے، نہ کیا کریں اس طرح کے۔ یہ تو بدوائی ہوئی جہنمی عورتیں ہیں، ان کا تو آخری ٹھکانہ ہی جہنم ہے، آپ کیوں اس میں حصے دار بنتے ہیں؟ ان کو وہ پرموٹ کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ آگے وہ کرتے، یہی تو یہ گشتیاں چاہتی ہیں، یہ عورتیں نہیں ہیں، عورتوں کے نام پہ دبا ہیں، یہ گشتیاں ہیں، 2 نمبر عورتیں ہیں۔ 1 نمبر عورت کبھی اپنے کپڑے نہیں اتارے گی، اس میں شرم و حیا ہوتی ہے، اور وہ بھی مجمع کے اندر۔ توبہ استغفار، کبھی کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ وہ مجمع کے اندر اپنے کپڑے اتارے گی۔ یا پھر ایک مولوی جس کو دین کی سمجھ ہے، بیوقوف نہیں، سمجھدار مولوی، مولوی نگار، جس کو دین کی سمجھ تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کا بھی برین اس طرح واش کیا گیا کہ وہ اس نے مجمع کے اندر کھڑا ہو کے اس نے وہ ایسے نازیباً الفاظ استعمال کیے جو کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میرا دین، میرا مذہب، میرا عقیدہ، ختم نبوت پہ میرا ایمان مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی زبان پلید کروں، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا۔ لیکن وہ جو جس نے پی ٹی آئی کا ہی بندہ، جس نے مطلب وہ ریلی نکالی تھی نا، انچارج تھا ریلی کا، وہ اس کو روکتا رہا ہے، اس کو منع کرتا رہا، میں نے پوری ویڈیوز دیکھی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، جہنم واصل کر دیا گیا اس کو۔ آج وہ فرشتے اس کو وہ دڑا مرچ لگا لگا کے پوچھ رہے ہوں گے، ہاں بھائی تو نے کون سے وہ خان کیا ہے جو اس کے پیچھے لگ کے تم نے اس طرح وہ کیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں بہت سارے یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے سارا کچھ، وہ دیکھیں چھوٹے بچے کو کس طرح گائیڈ کیا گیا، وہ تو بچہ تھا بچ گیا، تو یہ بچہ تو نہیں تھا، یہ تو رگڑے میں آ گیا لوگوں کے۔ تو لیکن اگر گورنمنٹ کوئی ایکشن لے لیتی اس بچے پہ کے والدین پہ کہ جنہوں نے اس کو بچے کو، کیونکہ 5-6 سال کا بچہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہے، 6-7 سال یا 8 سال کا بچہ، اس کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا تھا،
تو اس کو ٹرین کر کے اس کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے نعوذ باللہ وہ مجمع کے اندر، جلسے کے اندر وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے خوش قسمت والدین ہیں حضرت عبداللہ، وہ تو ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے، اور بی بی فاطمہ وہ بھی ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے. تو وہ جو ہے نا یہ نہیں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ یہ خوش قسمت والدین، وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. اور اس کے بعد اس بچے نے فوراً پلٹا کھایا جو اس کے ذہن میں ڈالا گیا تھا نا، کہتا ہے جی دوسرے نمبر پہ خوش قسمت ترین والدین ہیں اکرام اللہ نیازی اور عمران کا باپ اور عمران کی ماں. کیوں بھائی؟ باقی صحابہ کرام کدھر گئے؟ باقی نبی پیغمبر رسول کدھر گئے؟ تبع تابعین کدھر گئے؟ اولیاء کرام کدھر گئے؟ حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیروں کے پیر ہیں، ان کی والدہ کہاں گئی؟ اور پھر جو امام حسن کی والدہ، امام حسین کی والدہ، حضرت علی کے بیوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہاں گئیں؟ ان کے والدین کہاں گئے؟ اور ان کے والدہ اور والد جو ہے نا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد تھے، اور ان کی والدہ، ان کی صاحبزادیاں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں، وہ کہاں گئی؟ تو یہ ایک بالکل پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے، لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے. اچھا اس مولوی کو بھی کہا گیا تھا کہ بھائی تم نے اس طرح کرنا ہے، اور جب مجمع شور ڈالے گا تو تمہیں پولیس گرفتار کر لے گی، تو ہم تمہیں بعد میں چھڑوا لیں گے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر ہی میں جہنم واصل ہو جاؤں گا، اور ہو گیا. تو اب تھوڑا سا خان صاحب کو بھی چپ لگی ہے، انہوں نے بھی کچھ ابھی نیا کوئی وہ نہیں وہ جھوٹ گڑا ہے. تو ورنہ وہ بھی تو آئے دن کہتے ہیں کہ میں دوزخ میں چلا گیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، میری اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اسی طرح تربیت کر رہا ہے جیسے وہ اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تھی. اچھا پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی موسیٰ کا ذکر ہے تو عیسیٰ کا تو تاریخ میں ذکر، اللہ کے قرآن میں بار بار ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کا ذکر ہے، ان کی والدہ کا بی بی مریم کا ذکر ہے، پوری ایک آیت ان پہ موجود ہے. تو ہر جگہ پہ ذکر ہے. اور اس کے بعد یہ شروع سے یہ آہستہ 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 لا رہا تھا ہمیں اس طرف، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب کھل کے آنا. ابھی آپ میری بات آج کی نوٹ کر لیں، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد دیکھیے گا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دینا ہے. آہستہ آہستہ اسی طرف لے جا رہا ہے اپنے عوام کو، اپنے پی ٹی آئی کے یوتھیوں کو، تو اس نے یہ کر دینا ہے. تو لیکن اس سے پہلے ہی اس کا اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا، یا پوری زندگی کے لیے اڈیالہ جیل میں شفٹ ہو جائے گا. تو ابھی جو ہے نا یہ اب بالکل اینڈ ہو گیا ہے. اب خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ خان صاحب آپ نے جو آرمی کے خلاف مہم شروع کی ہوئی ہے نا، اس میں اب آپ کو مزید آگے نہیں جانے دیا جائے گا. اب لاسٹ اس کا وہ ہو گیا ہے. اور یہ کرپٹ جج جو اس کو بچاتے ہیں نا، اس کو کسی بھی ایجنسی اس پہ ہاتھ ڈالتی ہے نا تو وہ فوراً اس کو ضمانت دے دیتے ہیں نا. ضمانت قبل از گرفتاری ہر ایک کیس میں. ایف آئی اے تحقیق نہیں کر پا رہی ہے، نیب تحقیق نہیں کر پا رہی ہے، کوئی ادارہ کرپشن کا کسی کے خلاف، حتیٰ کہ پرویز الہی کے خلاف بھی تحقیق نہیں کر پا رہا ہے. ان بیڑا گھر کو، ان ججوں کا، ان مردودوں کا، یہ رشوت خوروں کا، حرام خوروں کا، یہ فوراً ان کو ضمانت دے دیتے ہیں. یہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ تو پورے کا پورا اس نے محمد خان نے کہہ دیا تھا، محمد خان پٹی نے، وہ جو پرویز الہی کا پی اے تھا، سیکٹری تھا، اس نے صاف کہہ دیا ہوا کہ 60 ارب میں پوری لاہور ہائی کورٹ ٹھیکے پہ دے دی گئی تھی. تو ججوں کے نام اس نے چن چن کے لیے. کس طرح لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس
اس میں بھی غیرت کوئی نہیں ہے اس میں، وہ بھی اب بھی ڈٹائی کے ساتھ اپنے عہدے پہ بیٹھا ہوا کہ اس کا بیٹا مکمکاؤ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اب اللہ کی ذات پاک کی پکڑ میں آ چکے ہیں یہ سب۔ اب انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، ہمارا ملک کرائسس سے نکل آیا۔ اب آئی ایم ایف کو لعنت ماریں، دفع کریں، آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں ہمیں رہی ہے، ہمیں روس ہمارا ساتھ دینے کو آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ آئے ہیں نا، بھیجے گئے ہیں، روس آ گیا ہے، چائنا آ گیا ہے، ترکی آ گیا ہے، ایران آ گیا ہے، سستا ہر چیز ہمیں سستی ملنا شروع ہو گیا ہے، ریٹ بھی کافی چیزوں کے نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ صرف 1 سال صبر کر جائیں، الیکشن بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں 1 سال بعد ہی ہوں گے۔ 1 سال پہلے یہ ہوگا، یہ بندیال کی چھٹی ہوگی، اس کے بعد نیا چیف جسٹس آئے گا اور پھر وہ ضمانتیں نہیں دے گا اس طرح، پھر نیچے والے ججوں کو بھی جوتے، کرپٹ ججوں کو جوتے مار کے باہر نکالا جائے گا، اور جو ایماندار جج ہوں گے ان کو آگے لایا جائے گا، اور پھر ان پہ شکنجہ کسا جائے گا، پھر ان سے سب ریکور کیا جائے گا جو لوٹ مار انہوں نے 4 سالوں میں کی ہے نا، پھر فرا گوگی کو بھی واپس لایا جائے گا، پھر پن کی پیرنی سے بھی نکلوائے جائیں گے، سب سے نکلوائے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ اتنی اماؤنٹ ہوگی کہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ جو سی پیک دوبارہ سٹارٹ ہوا ہے، اس میں انشاءاللہ اتنی نوکریاں نکلیں گی کہ یقین جانیے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ نوکریاں کریں گے۔ تقریباً 20 کروڑ کے قریب نوکریاں نکلیں گی سی پیک میں، اور پاکستان کی ایک دن کی انکم کتنی ہوگی؟ جو پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے نا، اس کی ایک دن کی انکم ہوگی۔ تو جب یہ اتنی انکم ہوگی، ٹیکس سارے ختم ہو جائیں گے، ہر چیز سستی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، فوج کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور عوام کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور ان ظالم عالمی طاقتوں کا اللہ بیڑا غرق کرے جو عوام کو اور فوج کو لڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب انشاءاللہ اچھا میڈیا بھی تو بکا ہوا ہے نا، میڈیا کا میں کیا کروں کہ سوائے ایک میرا چینل ہی اس کو بار بار بتا رہا ہے عوام کو کہ بھائی یہ ہماری فوج ہے، اس میں جو بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، یہ آپ سب کے بچے ہیں، ہماری فوج طاقتور ہے تو ہم بھی بچے ہوئے ہیں، ہمارا ملک بھی مستحکم ہے، فوج کمزور ہوگی تو ملک ٹوٹ جائے گا، ملک کمزور ہو جائے گا۔ یہ عالمی طاقتوں کا کھیل شروع ہو چکا ہوا ہے، اس میں اگر بچ کے سرخرو ہو کے نکلنا ہے تو اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنی آئی ایس آئی کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور پھر دیکھیں کہ ان عالمی طاقتوں کا اللہ کیا اشر کرے گا۔ یہ بھی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ جو اب ڈالر کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے، اب ین مضبوط ہو رہا ہے، اب چائنا کو جو کرنسی ہے نا وہ تیزی کے ساتھ اسی میں تجارت شروع ہونے لگی ہے، یہ جو نیا بلاک بن رہا ہے نا ایشیا میں، تو انشاءاللہ یہ کئی ٹکڑے امریکہ کے بھی ہوں گے، اس کے انڈیا کے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اسرائیل کے بھی ہوں گے۔ یہ جو مل کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے تھے نا، انشاءاللہ ان کو اللہ تباہ کرے گا، اور یہ بھی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ تو اب آپ آخر میں دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، اور ہم سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی آرمی کی حفاظت فرما، نیوی کی حفاظت فرما، ایئر فورس کی حفاظت فرما، ہمارے تمام سرکاری اداروں میں جو بچے ہمارے کام کرتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارا اسٹیٹ بینک
IMF کے پاس گروی ہے، اس کو عمران نیازی نے رکھوایا تھا، یا اللہ اس کو واپس لینے میں تو ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، یا اللہ خاص طور پہ ہمارے جو چیف ہیں، آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب، یا اللہ ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی فیملی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو بھی لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ جنرل ندیم صاحب اور جنرل فیصل نصیر صاحب، ان کو بھی یا اللہ اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کے اوپر بھی اپنا کرم فرما، رحم فرما، ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے جو FIA کا ادارہ ہے یا اللہ اس میں جتنے بھی افسران ہیں اور جوان ہیں ان سب کی فیملیوں کو اور ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو ملک کی خاطر ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی راہ میں کام میں جو رکاوٹیں ڈالنے، یہ جو رشوت خور جج، یا اللہ ان ججوں کو ان کی اولادوں سمیت یا اللہ بیوی بچوں سمیت ان کو تباہ و برباد فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، ہائی کورٹ میں ہیں، سیشن کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو ان کی فیملیوں سمیت نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یا اللہ اچھے نیک جو جج ہیں ان کو آگے آنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اس ملک کو بچانے والوں کی تو مدد فرما، اور اس ملک کو تباہ کرنے والوں کو تو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جس جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کو تباہ کیا ہے، یہاں تک پہنچایا ہے، تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان سب کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو جو اس ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے لیے ان کے کام میں آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، غیب سے مدد فرما، ان کے گھروں کی تنگ دستی دور فرما، گھروں میں خوشحالی عطا فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ انصر جنجوعہ صاحب انگلینڈ والے جنہوں نے میرے لیے گھی اور شہد بھیجا ہے، یا اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے چھوٹے بھائی کی شادی کے لیے انہوں نے کہا ہے، یا اللہ اس کی شادی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما، اور ان کو اچھی نیک اور فرما بردار بیوی عطا فرما، زندگی کے ساتھی عطا فرما، اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں یا اللہ ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہے غیب سے مدد کر کے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو اس ملک کے بھٹکے ہوئے عوام ہیں یا اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، آرمی کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ان کو شعور عطا فرما، عقل عطا فرما، اور یا اللہ اس بچے نے توہین کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کے ساتھ، عمران کے نیازی کے ماں باپ کو ملا کے، یا اللہ اس بچے کو عقل عطا فرماؤ، تو بچہ ہے اس کے والدین کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی ذلیل فرما ان کو اور آخرت میں بھی ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں توہین کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما، ان سب کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی حفاظت فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔